أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما گرامی قدر سامعین حضرات، آج بحمد اللہ تعالی جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی سیرت مقدسہ کے اوپر 33واں جمعۃ المبارک ہے۔ اللہ کریم صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فریقین کو اس کے مقتضا پر 100% عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ پچھلے جمعہ سے یہ بات چل رہی تھی قریش مکہ کے وہ سردار جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں دین اسلام کی قوت کو روکنے میں سر دھڑ کی بازی لگائی ہوئی تھی، ان میں سے وہ چیدہ لوگ جو ہرزہ سرائی کرتے تھے اس کا تذکرہ میں آپ کے سامنے کر رہا تھا۔ امیہ بن خلف، ابو جہل، اور اس سے پہلے ایک موقع پر ابو لہب کی ہرزہ سرائیوں کا تذکرہ ہو چکا، اور قرآن کریم نے جو کچھ ان کے متعلق فرمایا وہ میں آپ کے سامنے بیان کر چکا۔ اسی سلسلے کو آگے چلاتے ہوئے یہ بات آج بھی وہیں رہے گی۔ امیہ بن خلف کا بھائی تھا ابی بن خلف، یہ بھی پیش ہوتا حضور کی مخالفت میں، پیغام قرآن کی مخالفت میں۔ وہ کہیں سے بوسیدہ ہڈیاں لے آیا، پرانی ہڈیاں جن کو ہاتھ میں ملا جاتا تو وہ مٹ جایا کرتی تھی، پس جایا کرتی تھی۔ ان ہڈیوں کو لے کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے آ کر کہتا ہے کہ محمد کیا تیرا نظریہ یہ ہے کہ اللہ ان ہڈیوں کو پھر اٹھائے گا؟ قیامت کا منکر تھا، اور حضور دعوت دیتے اللہ کی وحدانیت کی، اپنی رسالت کی اور عقیدہ آخرت کی، کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے اور اپنے گزرے ہوئے ایام کا حساب و کتاب دینا ہے۔ تو وہ ہڈیاں لے آیا اور ان ہڈیوں کو رگڑ کے کہتا ہے یہ پس رہی ہیں، یہ بھر بھری ہیں،
کیا محمد تیرا نظریہ یہ ہے کہ اللہ ان کو پھر سے اٹھائے گا؟ تعجب کرتا، استبعاد کا اظہار کرتا کہ یہ بات بہت بعید ہے، عقل اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، ہاں اللہ ان ہڈیوں کو بھی اٹھائے گا اور تیرے مرنے کے بعد تیری ہڈیوں کو بھی اٹھائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نظریے کے متعلق وہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ ان کو ضرور اٹھائے گا، ان کو بھی، اور تیری ہڈیوں کو بھی اٹھائے گا، اور تجھے اللہ جہنم کی آگ میں ڈالے گا۔ قرآن کریم نے سورہ یاسین کے اندر اسی کا تذکرہ کیا جو ابی بن خلف یہ لے آیا۔ یہ آیت نمبر 77 ہے سورہ یاسین کی۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، کیا انسان اس چیز کو نہیں دیکھتا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا ہے، پانی کے گندے قطرے سے، منی سے پیدا کیا ہے۔ یہ اس انسان کی حقیقت ہے، اور وہ کتنا ناپاک ہے، کوئی آدمی اس کو ہاتھ میں نہیں لے سکتا، کوئی آدمی اپنے کپڑے کے اوپر اس کو لگنا نہیں برداشت کر سکتا، گھن آتی ہے اس سے اس انسان کی پیدائش ہوئی ہے۔ کیا انسان نہیں دیکھتا کہ ہم نے اس کے نطفے سے پیدا کیا ہے، وہ گندا نطفہ، اسی کو حسن دیا، اسی کو بولنے کی قوت دی، اسی کو سننے کی قوت دی، اسی نطفے کو ہم نے چلنے پھرنے کی قوت دی، فہم و ذکا دیا، عزت و وقار دیا۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، کیا انسان یہ بات نہیں دیکھتا کہ ہم نے اس کو نطفے سے پیدا کیا ہے؟ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، پھر وہی انسان جو ہے واضح جھگڑالو بن گیا، جس گندی چیز سے تیری پیدائش ہوئی ہے اس سے پھر تکبر کرنے لگا، اللہ کے ساتھ، اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کے پیغام کے مقابلے میں، اللہ کے رسول کے مقابلے میں جا کھڑا ہوا، اسی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، وہ واضح جھگڑا کرنے والا لگا۔ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، اور ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے کہ یہ ہڈی جو ہے یہ مٹ گئی ہے، یہ مٹی بن گئی ہے، کیا یہ دوبارہ اللہ اس کو پیدا کرے گا؟ ہمارے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ وَنَسِيَ خَلْقَهُ، اور اپنی پیدائش کو بھول گیا ہے، جس قطرے سے تو بنا ہے اس قطرے میں تو ہڈی تھی بھی نہیں، اس قطرے میں تو گوشت بھی نہیں تھا، اس قطرے میں تو کوئی چیز، تیرے کان نہیں تھے، تیری ناک نہیں تھی، تیری زبان نہیں تھی، تیرے دانت نہیں تھے، تیرا دماغ نہیں تھا، لیکن اسی قطرے کے اوپر خلقت کر کے تجھے بینائی والا بنایا، سماعت والا بنایا، قوت گویائی کا مالک بنایا، فہم و ذکا کا مالک بنایا، قوت مشق دی، قوت بطش دی، تو اپنی پیدائش کو یہ بھول گیا ہے، ہمارے لیے یہ مثالیں بیان کرتا ہے۔ قال من یحیی العظام وہی رمیم، اور کہتا ہے کون ہڈیوں کو زندہ کرے گا جبکہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہیں، وہ بالکل ختم ہو چکی ہیں، ان کو کون زندہ کرے گا؟ کل، میرا پیغمبر آپ اس بندے کو جواب دیں گے، یحییھا الذی انشاھا اول مرہ، ان ہڈیوں کو وہی زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا ہے، جس نے اس قطرے سے جس نے ہڈیاں بنا لی ہیں، انہی ہڈیوں کو بکھیر کر وہ دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا۔ میرا پیغمبر آپ ان کو کہہ دیں کہ وہی ان ہڈیوں کو پیدا کرے گا دوبارہ جس نے پہلی مرتبہ ان کو پیدا کیا ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر طرح بنانا جانتا ہے، اسے کون سی رکاوٹ ہے؟ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا، قریش مکہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب طریقے سے ایک دلیل دی ہے کہ ایک درخت تھا ان کے ہاں، اس کی سبز ٹہنیاں وہ کاٹتے، اس کے اندر پانی ہوتا، اور ان سبز ٹہنیوں کو آپس میں رگڑتے، وہ چکماک کا کام دیتی، اسی سے آگ بھڑک اٹھتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا ان کو، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا، وہی اللہ ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جس نے سرسبز و شاداب درخت سے آگ پیدا کی ہے۔
پانی کے بھری ہوئے درخت سے وہ آگ پیدا کر سکتا ہے تو موجودہ ہڈیوں کو وہ زندہ کس طرح نہیں کر سکتا؟ فَإِذَا أَنْتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ، جس سے تم آگے پھر آگ جلاتے ہو، اسی سے آگے جاگ جلاتے ہو۔ أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ، کیا وہ ذات جس نے آسمانوں کو بنایا ہے، جس نے زمین کو بنایا ہے، کیا وہ اس بات کے اوپر قادر نہیں ہے کہ اسی انسان کو پیدا کر کے مرنے کے بعد اسی جیسا انسان پھر پیدا کر دے؟ بغیر نمونے کے اتنا بڑا آسمان اور بغیر نمونے کے اتنی بڑی زمین، اتنی بڑی کائنات جس نے بنائی ہے، ایک انسان کو پیدا کر کے موت کے بعد اسی کے بکھرے ہوئے اجزاء کو دوبارہ اکٹھا کرنا، کیا وہ اس کے اوپر قادر نہیں ہے؟ بلا وهو الخلاق العلیم، نہیں بلکہ یہ بات ہے وہی پیدا کرنے والا ہے، خلاق ہے، العلیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور انما امرہ اذا اراد شیئا ان یکون له کن فیکون، وہ جب کسی چیز کے بارے میں ارادہ کر لیتا ہے کہ اب اس کو پیدا کرنا ہے تو وہاں کسی میٹیریل کو اکٹھا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہاں کوئی نقشہ بنانے کے لیے کوئی وقت درکار نہیں ہوتا، وہاں کسی افرادی قوت کی محتاجی نہیں ہوتی، وہاں کسی مادی اسباب کی محتاجی نہیں ہوتی۔ انما امرہ اذا اراد شیئا، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کر لیتا ہے، یقول لہ کن فیکون، تو وہ کہہ دیتا ہے ہو جا، تو وہ چیز ہو جایا کرتی ہے۔ وہاں کن کی بھی دیر نہیں ہے، لیکن ہماری عقل کی فہم اتنی ناقص ہے کہ ہمیں اس کے بغیر نہیں سمجھ آ سکتا تھا، اس لیے فرمایا کن فیکون۔ وہاں کن کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ وہ حکم دے اور بنے، اس کے ارادے میں آئے اور چیز بن جائے، ہمیں سمجھانے کے لیے فرمایا کہ وہ کہتا ہے ہو جا تو وہ چیز ہو جایا کرتی ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، پس پاک ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز کی بادشاہی ہے۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم نے لوٹ کر اسی کی جانب جانا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ابی بن خلف کے اس نظریے کے جواب میں قرآن کی یہ آیات اتاری، سورہ یاسین کی آخری آیات ہیں۔ تو یہ وہ مخالف تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس نے اپنا پورا زور اور پوری توانائی صرف کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کو روکنے کے لیے۔ اور پھر ایک اور سردار ہے عقبہ بن ابی معیط، یہ کبھی آ کر حضور کے پاس بھی بیٹھ جایا کرتا، یہ دوست تھا اسی ابی بن خلف کا۔ ابی بن خلف کو پتہ چلا کہ عقبہ محمد کے پاس جا کر بیٹھتا ہے، تو ابی بن خلف گیا، عقبہ تو بھی محمد کے پاس بیٹھتا ہے؟ اس نے کہا میں تو ویسے گیا، میں نے تو اس کا دین قبول نہیں کیا، بس میں ویسے وہاں چلا گیا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ تو وہاں بیٹھتا ہے اور میں تیرے ساتھ اس وقت تک نہیں بولوں گا جب تک تو محمد کے منہ کے اوپر تھوک کر نہیں آئے گا۔ اور وہ تیار ہو گیا اپنی اس دوست کی لاج رکھنے کے لیے، اور اس نے کر گزرا۔ یہ آگے علامہ حلبی نے لکھا ہے کہ وہ تھوک اسی کے منہ کے اوپر آ پڑی، اور سند کی ذمہ داری تو ان کی ہے، اور اسی کے منہ کے اوپر آ پڑی اور وہ جگہ جل گئی اس کے اپنے تھوک سے۔ اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف تھوکا تھا۔ قرآن کریم نے اس کا تذکرہ بھی کیا ہے سورہ فرقان کے اندر، وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ، اور جس دن ظالم آدمی اپنے ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا، وَيَقُولُ، جب انسان پریشان ہوتا ہے اور تکلیفوں میں مبتلا ہوتا ہے، اس انتہائی پریشانی کے عالم میں وہ اپنی انگلیوں کو اپنے دانتوں کے نیچے چبا کر ان کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے۔ تو اللہ اس کے پس منظر بیان کر رہے ہیں کہ جس دن انسان، ظالم انسان اپنے ہاتھوں کو کاٹے گا، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور کہے گا کاش کہ میں نے رسول کا رستہ اپنایا ہوتا، رسول اللہ کے ساتھ میں نے زندگی گزاری ہوتی۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ دوست کے کہنے کے اوپر اس نے حضور کی گستاخی کی ہے، تو دوست کے دیکھ کر وہ کہے گا کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اللہ کا قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین آنے کے بعد اس نے مجھے
گمراہ کر دیا تھا میرے دوست نے. وَقَالَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا, اور انسان تو موقع کے اوپر ہی انسان کو دھوکہ دے گیا, شیطان انسان کو دھوکہ دیا کرتا ہے. وقال الرسول, اور اس وقت پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں یہ بات عرض کرے گا, یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا, اے میرے پروردگار میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ, میرا پیغمبر جس طرح آج مکہ کی دھرتی کے اوپر آپ کے دشمن ہیں اور آپ کو ان کی دشمنی کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے, اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بنائے مجرم قوم سے. وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا, میرا پیغمبر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ان دشمنوں کے مقابلے میں تیرا رب ہادی ہونے کے اعتبار سے بھی اور مددگار ہونے کے اعتبار سے بھی آپ کو کافی ہے. آپ کو تو اس نے دوست کے کہنے کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا اور اللہ نے قرآن میں اس کا فیصلہ کیا قرآن اتار کر. تو یہاں ہمیں خون دیکھ لینا چاہیے کہ ہماری دوستی کن لوگوں کے ساتھ ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے آدمی کو خون کھنگالنا چاہیے, فَلْيَنظُرْ مَن يُخَالِلُ, کہ وہ کس کے ساتھ دوستی اختیار کر رہا ہے. المرء علی دین خلیلہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, آدمی اپنے دوست کے مذہب کے اوپر ہوا کرتا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا کہ تیرا کھانا بھی متقی آدمی کے علاوہ کوئی نہ کھائے. جس کی تو دعوت کرے وہ تقوی کی بنیاد پر دین کی بنیاد پر کسی کی دعوت کر, ایک نافرمان آدمی ہے اس کو تو تیرے گھر سے کھانا بھی نہیں کھانا چاہیے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دوستی کی بہت زیادہ مثالیں دی ہیں. اور قرآن ایک اور مقام پہ کہتا ہے کہ کیا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو, دوست کا دشمن ہوگا قیامت کے دن الا المتقین, سوائے تقوی والی دوستی کے. دین کی وجہ سے دو دوستی قائم ہوئی ہے, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی وجہ سے دو دوستی قائم ہوئی ہے, وہی دوستی قیامت کے دن فائدہ دے گی, وگرنہ قیامت کے دن ساری دوستیاں وبال ہو جائیں گی. آج ہم پتہ نہیں کتنے غرہ ہوتے ہیں, فلاں بڑا مخلص ہے فلاں بڑا مخلص ہے, یہ آنکھیں بند ہونے کے بعد پتہ چلے گا کہ ہمارا دوست ہمیں جہنم میں لے کر جا رہا ہے یا جنت میں لے کر جا رہا ہے. اگر جہنم میں لے کر جا رہا تھا تو وہ دوست نہیں ہے, وہ تو دشمن تھا, لیکن اس کی پہچان نہیں ہو سکی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھی دوستی کی مثال, اچھی صحبت کی مثال آپ نے فرمایا خوشبو کی دکان کی طرح ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جس طرح خوشبو کی دکان والے کے پاس بندہ جاتا ہے وہاں خوشبو نہ بھی خریدے تب بھی خوشبو مفت میں آ جایا کرتی ہے. اور برے دوست اور برے ہمنشین اور برے مصاحب کی مثال بھٹی والے کی طرح ہے. اگر بندہ بھٹی والے کے پاس جاتا ہے کپڑے نہ بھی جلے وہاں تو بدبو اور دھواں ضرور آتا ہے. اچھے دوستی کی مثال آپ نے مشک سے فرمایا, اس کی مثال دی ہے. بری دوستی کی مثال بھٹی والے کے ساتھ دی ہے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب دی ہے کہ ایک انسان کو چاہیے کہ وہ اچھی طرح سے کھنگال لے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے. کل قیامت کا دن ہو اور جس دوست کی وجہ سے وہ نمازیں ضائع کر دیتا تھا, جس دوست کی وجہ سے وہ جوئے کی لت میں پڑ گیا, حرام کمائی کی لت میں پڑ گیا, جس دوست کی وجہ سے وہ چوری ڈاکے میں پڑ گیا تھا, جس دوست کی وجہ سے وہ دین الہی سے رخ موڑ گیا تھا, اس وقت یہ کہے گا, ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کر کہے گا کہ کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا, میں نے اللہ کے نبی کا رستہ لیا ہوتا, اس نے تو مجھے دین اسلام آنے کے بعد مجھے گمراہ کر دیا تھا. لہذا ہمیں پورے یقین کے ساتھ پوری کسوٹی کے اوپر پرکھ کر کسی کو دوستی کے معیار کے اوپر فائز کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہو کہ صرف دوستی جہنم میں بھی لے جا سکتی ہے, دوستی جنت میں بھی لے جا سکتی ہے. لہذا اپنے دوست کی فکر کرو کہ وہ دوست جہنم کے راستے پر جا رہا ہے, اس کو ہٹاؤ اس راستے سے, اس کو جنت کے راستے کی طرف لے. اگر وہ اس طرح سے ہٹنے کی کوشش نہیں کرتا تو پھر تم اس کا راستہ چھوڑ دو, اس دوستی کو چھوڑ دو. خود نماز پڑھتے ہو, دوستوں کو بھی نماز کی ترغیب دو. خود حلال کھاتے ہو, دوستوں کو
بھی حلال کھانے کی ترغیب دو، خود اگر حرام کاریوں سے بچتے ہو دوستوں کو بھی حرام کاریوں سے بچانے کی فکر کرو، خود اگر دین کے اوپر عمل کرتے ہو دوستوں کو بھی دین کے اوپر عمل کرنے کی فکر کرو، وگرنہ قیامت کے دن سوال ہوگا ان چیزوں کے متعلق، بھئی اس سے تو دنیا کے معاملے میں تو ناراض ہوتا تھا لیکن کبھی تو نے اللہ اور اللہ کے رسول کے معاملے میں بھی ان کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے ایک سنت چھوڑ دی تھی، عبداللہ بن عمر نے فرمایا اب زندگی بھر تیرے ساتھ بولوں گا نہیں، بولوں گا ساری رات بیٹا تاش کھیلتا ہے، جوا کھیلتا ہے، حرام کی کمائی کرتا ہے، لیکن باپ نمازیں بھی پڑھتا ہے، باپ کا دینی تنظیموں کے ساتھ تعلق بھی ہے، لیکن باپ کے سر کے اوپر جو بھی نہیں رینگتی کہ میرا بیٹا کیا کر رہا ہے۔ کل اس اولاد کی تربیت کے بارے میں مجھ سے بات پرسونی ہے، تو اللہ تعالی ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیات کا شان نزول گو خاص ہے، لیکن جہاں جہاں بھی وہ وجہ وہ لم اور علت پائی جائے گی اس آیت کا وہ چیز مصداق بنتی چلی جائے گی، کیونکہ قرآن ایک خاص حالات تک کے لیے نہیں آیا تھا، ایک خاص علاقے اور خطے تک کے لیے نہیں آیا تھا، خاص افراد کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ قیامت تک جو رہتی دنیا ہے ساری انسانیت کے لیے قرآن ہدایت بن کر آیا ہے۔ جہاں بھی وہ وجہ پائی جائے گی قرآن اس کا دروازہ کھٹکائے گا۔ اسی طرح ایک اور سردار ولید ابن مغیرہ، اللہ تعالیٰ نے اس کو 10 بیٹوں سے نوازا تھا، بہت بڑا مالدار تھا، یہ مکہ کا چودھری تھا، مکہ کا رئیس تھا، اس نے بھی اسلام کو مٹانے کے لیے پیغمبر اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا اور یہ کہتا تھا کہ اگر اللہ نے محمد کے اوپر وحی بھیجی ہے، محمد کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے تو پھر مکہ کا چودھری تو میں ہوں، میری اوپر کیوں نہیں وحی آئی؟ ابو مسعود ثقفی جو طائف کا سردار ہے، بہت بڑا مالدار ہے، کیا اس کے اوپر وحی کیوں نہیں آئی؟ وحی آنی تھی، نبی بننا تھا تو کسی چودھری کو بننا چاہیے تھا، کسی بہت بڑے مالدار کو بننا چاہیے تھا۔ جس طرح آج ہمارے زمانے میں کسی آدمی کا الیکشن لڑنے کے لیے ایک معیار بنا دیا گیا ہے کہ الیکشن وہی لڑ سکتا ہے جو ارب پتی ہو، جس کے پاس مال بہت زیادہ ہو، وہ الیکشن لڑ سکتا ہے۔ ان کے دماغوں میں بھی یہ قضیہ تھا کہ نبوت بہت بڑا منصب ہے، اگر اللہ نے کسی انسان کو نبی بنا کر بھیجنا ہے تو وہ نبی کسی سردار کو بنا کر بھیجتا، کسی مالدار کو بنا کر بھیجتا۔ تو ولید ابن مغیرہ نے کہا محمد کے اوپر وہی نازل ہو سکتی ہے تو محمد کی معیشت تو کمزور ہے، میری معیشت مضبوط ہے، میری اوپر وہی نازل ہونی چاہیے تھی۔ تقاضا تو یہ تھا کہ ابو مسعود ثقفی جو طائف کا سربراہ ہے، طائف کا رئیس ہے اور مالدار ہے، اس کے اوپر وہی کیوں نہیں آئی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں قرآن نازل کیا، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ، اور وہ یہ کہتی ہیں کیوں یہ قرآن نازل نہیں کیا گیا ان 2 بستیوں کے کسی بڑے آدمی کے اوپر، مکہ کے کسی بڑے آدمی کے اوپر قرآن نازل کیا جاتا یا طائف کے کسی بڑے آدمی کے اوپر قرآن نازل کیا جاتا؟ کیا وہی کے لیے اللہ کو محمد جیسا یتیم ہی ملا تھا؟ معاذ اللہ، یہ وہ باتیں کہتے تھے۔ تو کیوں یہ کہتی ہیں کیوں نہیں قرآن نازل کیا گیا 2 بستیوں کے کسی بڑے آدمی کا اوپر؟ اللہ نے اس کا جواب دیا اس بات کا، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا وہ اللہ کی رحمت، اللہ اپنے رب کی رحمت یعنی نبوت کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں اپنی مرضی سے کہ ہم جسے کہیں وہ نبی ہوگا، ہم جسے مانیں گے وہ نبی ہوگا، ہم جس کا انکار کریں گے وہ نبی نہیں ہوگا؟ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا رحمت نبوت والی رحمت کو یہ اپنی مرضی سے تقسیم کرنا چاہتے ہیں؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، حالانکہ دنیا میں جو معیشت ہے اس کو بھی ہم نے دنیا کے اندر اس کو بھی تقسیم ہم نے کیا ہے۔ یہ نبوت اور رسالت یہ تو بہت بڑی مقام ہے، دنیا کا مال و دولت بھی ہم نے تقسیم کیا ہے۔ چاہے جائے کہ نبوت ہم کسی اور کے ہاتھ میں دیتے تھے کہ تو جسے چاہے نبی بنا دے، کوئی سردار جسے چاہے نبی بنا دے، ہم نے تو کسی سردار کے ہاتھ میں کسی کا رزق نہیں رکھا، ہم نے دنیا والوں کا رزق بھی اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور ہم خود تقسیم کرتے ہیں۔ وَرَفَعْنَا بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، اور ہم نے معیشت کے اعتبار سے بعض کے اوپر درجہ دیا ہے، کسی کو مالدار بنایا ہے، کسی کو مالدار نہیں بنایا ہے،
لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ ایک دوسرے کے یہ خدمتگار بن سکے۔ اگر تمام لوگوں کو ایک جیسا مال دیا جاتا، ایک جیسی جائیداد دی جاتی، ایک جیسی مالداری دے دی جاتی، بتاؤ پھر آپ کو معمار ملتا جو آپ کے مکانات تعمیر کرتا، پھر آپ کو مزدور ملتا جو آپ کی مزدوری کے اوپر کام کرتا، پھر آپ کو کسان ملتا، مزارع ملتا جو آپ کی زمین کے اوپر مزارعت کرتا، پھر آپ کو خادم ملتا جو آپ کا سامان اٹھا کر دور دراز جگہ کے اوپر منتقل کرتا۔ اللہ فرما رہے ہیں معیشت کی ڈور بھی ہم نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، دنیا کی معیشت کو بھی ہم اپنی مرضی سے تقسیم کرتے ہیں، کسی کو امیر بنا دیتے ہیں، کسی کو غریب بنا دیتے ہیں۔ یہ امیر و غریب کا فرق کیوں رکھا؟ تاکہ بعض کے خدمتگار بن سکیں۔ مالدار مزدوری نہیں کر سکتا، اس کے پاس پیسے ہیں، غریب کے جسم میں طاقت رکھ دی مزدوری کرنے کی، اسے پیسے نہیں دیے، یہ مزدوری کر کے مالدار کا کام کر دے گا، وہ پیسے دے کر اس کا کام کر دے گا۔ ہم نے دنیا کا نظام اس لیے چلایا ہے، اگر سارے لوگ مالدار بن جاتے تو دنیا کا نظام ہی نہیں چل سکتا۔ تو دنیا کی معیشت، دنیا کا رزق، دنیا کے اسباب مال و دولت، ان کو ہم نے جب اپنی مرضی سے تقسیم کیا ہے، یہ تو معمولی اشیاء تھی، تو کیا نبوت جیسی چیز اور رسالت جیسی چیز، اتنی عظمت والی چیز، وہ ہم کسی سردار کی مرضی کے اوپر رکھ دیتے کہ طائف کے سردار کو نبوت مل جائے، مکے کے سردار کو نبوت مل جائے، یا کسی چودھری اور مالدار کو نبوت مل جائے؟ جب ہم نے دنیا کی معیشت تمہارے اختیار میں نہیں دی، تو نبوت اور رسالت کا منصب کسی کو سپرد کرنے کے لیے ہم کیوں لوگوں کے اختیار میں دیتے کہ کوئی سردار جس کو نبی مانتا ہم اسے نبی بناتے، کوئی چودھری جس کو نبی مانتا ہم اس کو نبی مانتے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور تیرے رب کی رحمت جو ہے وہ یہ چیزیں جو دنیا میں یہ اکٹھی کر رہے ہیں، سونا اکٹھا کر رہے ہیں، چاندی اکٹھے کر رہے ہیں، زمینیں جائیدادیں اکٹھے کر رہے ہیں، باغات لگا رہے ہیں، اولاد ان کی ہے، نوکر چاکر ان کے ہیں، حشم و خدم ان کے ہیں، یہ دنیا کی ٹھاٹ باٹ، ان سے اللہ کی وہ نبوت والی رحمت وہ بدرجہ ہاں بہتر ہے۔ اللہ نے جس کو نبی بنایا ہے، اس نبی کی جوتیوں کے ساتھ جو گرد لگ رہی ہے، دنیا کے سارے مالدار اکٹھے ہو جائیں، اس گرد کی فضیلت کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نبی کی جوتیوں کے ساتھ اگر معاذ اللہ کوئی گند لگ گیا ہے، دنیا کے سارے چودھری مل جائیں، اس گند کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ تو ہم کس طرح ہم اپنی مرضی سے جسے نبی بنائیں گے وہی نبی بنے گا، جسے رسول بنائیں گے اسے ہی رسول بنائیں گے۔ ہم کسی سردار اور چودھری کی خواہش کے اوپر منصب نبوت کو تقسیم نہیں کرتے۔ منصب نبوت ہم نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، ہمیں پتہ ہے ہم جسے چاہیں گے اسی نبی بنائیں گے۔ بات سمجھیے، سمجھ لیے بات ہو؟ تو یہ وہ لاگے جو یہ وہ باتیں کر رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں بہت کچھ اسی چیزوں کے ان چیزوں کے بارے میں ذکر فرمایا۔ اب ایک اور سردار ہے نضر بن حارث، یہ بھی سردار تھا، یہ پڑھا لکھا تھا، یہ تجارتی سفروں میں جاتا اور یہ لوگوں کو کہتا کہ محمد تمہیں قوم عاد کے واقعات بیان کرتا ہے، تمہیں قوم سمود کے واقعات بیان کرتا ہے، آؤ میں تمہیں رستم کے واقعات سناتا ہوں، فارس کے بادشاہ کسرا کے واقعات سناتا ہوں، اور اسفندیار کے واقعات سناتا ہوں، عجم کے بادشاہوں کے قصے سناتا ہوں۔ وہ آتا، وہ کہتا محمد کے اوپر جو قرآن اترا ہے وہ قصے کہانیاں ہی تو ہے نا، کبھی قوم عاد بتا دی، کبھی قوم سمود کے حالات بتا دیے، کبھی قوم لوط کے حالات بتا دیے، کبھی اصحاب مدین کے حالات بتا دیے، کبھی موسیٰ اور ہارون کے حالات بتا دیے۔ آؤ جو محمد اگر قصے سنا سکتا ہے تو میں بھی تمہیں قصے سناتا ہوں، اگر محمد قصے سنانے کی وجہ سے نبی ہے تو میں بھی قصے سنانے کی وجہ سے نبی بن سکتا ہوں۔ تو وہ لوگ اس کی قصوں سے معزوز ہوتے، جس طرح آج ڈائجسٹ ناول کے ذریعے لوگ معزوز ہوتے ہیں اور قوم اسی کے اندر لگی ہوئی ہے۔ پھر وہ وہاں سے ایک باندی خرید لایا، جو باندی گانا گاتی تھی، اور وہ جو آدمی اسلام کی طرف مائل ہو رہا تھا لیکن ابھی کمزور تھا، اس کے پاس اس باندی کو لے آتا اور کہتا اسے کھلا بھی صحیح، اسے پلا بھی صحیح، اس کا گانا سن۔ پھر وہ گانا سناتی، وہ کہتا کہ اب بتا کہ محمد جو کہتا ہے وہ بہتر ہے یا یہ گانا جو میں نے تمہیں سنایا یہ بہتر ہے؟ یہ وہ باتیں کہتا قرآن کا۔ پھر وہ کبھی حضور کو کہتا کہ اسے بتاؤ جس چیز کی طرف تمہیں محمد بلاتا ہے وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ بہتر ہے یا یہ زندگی 4 دن
زندگی، مزے کرو، عیش اڑاؤ، کیا یہ بہتر ہے؟ تو یہ نضر بن حارث یہ باتیں کہتا۔ اللہ کریم نے قرآن میں اس کا بھی تذکرہ کیا سورہ لقمان کے اندر، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْم، لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو لہو و لعب کی باتیں خرید کر لے آتے ہیں، گندے ڈائجسٹ لے آئے، گندے قصے کہانیوں کی کتابیں لے آئے، گمراہ کل مواد لے کر آئے، تاش لے کر آئے، باجے لے کر آئے، اور ایسی چیزیں جن کو شریعت نے حلال نہیں قرار دیا وہ ان کو لے کر آئے ہیں، لیضل الناس لیضل عن سبیل اللہ بغیر علم، تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے رستے سے بغیر علم کے گمراہ کریں، بغیر علم کے۔ آج بھی دنیا کفر کا، اہل باطل کا سب سے بڑا وتیرہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو دین حقہ سے پھیرنے کے لیے لاو و لاب کی طرف لگا دو۔ ملک کے اندر کوئی بدماشی دین کے خلاف کرنی ہو، کرکٹ کا میچ کھلوا دو، قوم کو کرکٹ میں مشغول کر دو، اور ادھر بدماشی میں وہ قانون پاس کر لو۔ آج اہل باطل کا یہ طریقہ ہے، یہ آج کا طریقہ نہیں ہے، یہ قدیم زمانے کا یہ طریقہ ہے۔ کہیں کوئی تھیٹر لگا دو، کہیں کوئی میچ لگا دو، تاکہ قوم کی توجہ ایک فضول بات کی طرف ہو جائے، اور ادھر اپنی بدماشی اسمبلی کے اندر پوری کر لو، اور ایک ایسا قانون بنا لو، کبھی ختم نبوت کے رستے کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دو، کبھی قادیانیوں کے لیے رستہ فراہم کر دو، کبھی صحابہ کے گستاخوں کو پھلنے پھولنے کا موقع دے دو، اور کبھی مدارس کے اوپر قدغنیں لگاؤ، کبھی مساجد کے نظام کو کنٹرول کرنے کے لیے قانون سازی کرو۔ یہ ساری بدماشیاں آج کے ظالم حکمران بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے نضر بن حارث کے بارے میں یہ آیات اتاری، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، کہ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں، بسا اوقات جلسہ ہوتا ہے، ہم نے جلسہ رکھا مسجد کے اندر، اس دن جو شہر کے بدماش ہوتی ہے وہ بدماش اس دن کوئی گانے کا پروگرام رکھ دیتے ہیں تاکہ لوگ مسجد کے ماحول میں نہ جائے۔ جہاں دین کا پروگرام ہو رہا ہے اور لوگوں کو گانے کی طرف متوجہ کر دے، ادھر دین کا پروگرام ہو رہا ہے ادھر ڈانس کا پروگرام رکھ دیا، ادھر دین کا پروگرام ہو رہا ہے ادھر ریچھ کتے کی لڑائی کا پروگرام رکھ دیا، ادھر میچ رکھ دیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْم، اس جہاں یہ علت پائی جائے گی نضر بن حارث والی، تو یہ وہاں قرآن کی آیت صادق آئے گی۔ لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں جو فضول باتوں کو، لہو باتوں کو خرید کر لے آتے ہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ تاکہ بغیر علم کے لوگوں کو اللہ کے رستے سے ہٹائیں، وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا، اور اللہ کی آیات کو وہ ہنسی بناتے ہیں۔ اولئک لہم عذاب مہین، ایسے ہی لوگ ہیں جن کو ذلت کا عذاب دیا جائے گا۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا، اور جب ان کے اوپر ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو یہ تکبر کرتے ہوئے پیٹھ پھیر کر چلے جاتے ہیں، منہ پھیر دیتے ہیں۔ كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا، گویا کہ انہوں نے سنا ہی نہیں ہے، اور ان کے کانوں کے اندر بوجھ اور ڈانٹ پڑی ہوئی ہے، ان کے کان سنا ہی نہیں دیتے، یہ اس طرح قرآنی آیات کو سننے سے بھاگتے ہیں۔ فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، تو میرا پیغمبر ان کو بھی دردناک عذاب کی خوشخبریاں سنا دے، ان کو بھی بتا دے کہ دردناک عذاب آنے والا ہے۔ تو یہ قریش مکہ کا وہ نضر بن حارث حضور کے مقابلے میں آیا، اس نے جو باتیں کی قرآن نے اس کی تردید کی۔ ایک اور سردار ہے عاص بن وائل، یہ حضرت عمر بن عاص، سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد ہے، عمر کا والد عاص بن وائل، یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چھوٹے بچے، آپ کے بچپن میں نابالغی کی عمر میں آپ کے 3 بیٹے فوت ہوئے۔ کتنے؟ جنہوں نے سنا ہے، میں نے کوئی بات سمجھانی ہے، کتنے بیٹے فوت ہوئے آپ کے؟ حضور کے بیٹے، وہ اہل بیت نہیں ہے؟ کبھی آپ نے نام سنا ان کا اہل بیت میں؟ اہل بیت میں ان 3 کو کبھی کسی نے گنا ہے؟ یہ جو اہل بیت کے محب ہو، تمہارے اوپر فتوے لگاتے کہ تم اہل بیت کو نہیں مانتے، حضور کے 3 بیٹے جو بچپن میں فوت ہو گئے، کیا وہ اہل بیت نہیں تھے؟ ان کا تذکرہ آج تک تم نے نہیں کیا۔ حضور کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ بھی 3 بیٹیاں تھیں، ان کو لوگ اہل بیت میں مانتے ہیں؟ ان کو تو حضور کے نسب میں بھی ماننے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم حب اہل بیت کے دعوے دار ہیں۔ اور سنو، نبی علیہ السلام کے 3 بیٹے نابالغی میں فوت ہو گئے، اب جس کی اولاد ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں اسی کے تذکرے ہوتے ہیں، اسی کا نام زندہ رہتا ہے،
اولاد اس لیے ہوئی نام زندہ رہے گا، حالانکہ اولاد نام زندہ رہنے کے لیے نہیں پیدا کی جاتی. اولاد صدقہ جاریہ اپنے لیے بنانے کے لیے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے اولاد تو اس لیے حاصل کی جاتی ہے. تو عاص بن وائل جو حضرت عمر بن عاص، اب باپ پیغمبر کا دشمن ہے اور بیٹا پیغمبر کا نوکر ہے. بیٹا پیغمبر کا، عمر بن عاص کے بڑی فضیلتیں ہیں. اب دیکھو اس کے باپ نے کیا کیا، کیا نہ کیا کچھ کیا حضور کے بارے میں. اب باپ کے قصور بیٹے کے ذریعے میں ڈالو، یہ کس کا بیٹا ہے؟ یہ حضرات اسی طرح کہتے ہیں دیکھو یہ عمر بن عاص کس کا بیٹا ہے؟ عاص کا بیٹا ہے نا. عاص کون تھا؟ عاص وہی تھا نا جب آپ کے 3 بیٹے فوت ہوئے، اس نے کہا محمد ابتر ہو گیا ہے، معاذ اللہ اس کی نسل کٹ گئی ہے، دم کٹا، اس کا نام یہ مر گیا، اس کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا کیونکہ اس کی اولاد نہیں بچتی. اللہ نے عاص بن وائل کے جواب میں فرمایا ان شانئک هو الابتر انا آتیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے، محمد کی روحانی اولاد ہے. اتنی ہے کہ محمد کی پیدائش سے پہلے بھی محمد کے تذکرے جاری تھے، محمد کے وصال کے بعد بھی محمد کے تذکرے جاری ہوں گے، اور مرنے کے بعد بھی محمد کے تذکرے جاری ہوں گے، مرنے کے بعد اٹھنے کے بعد بھی محمد کے تذکرے ہوں گے. تم کس طرح محمد کو ابتر کہہ سکتے ہو؟ تو یہاں تک انہوں نے یہ باتیں کی ہیں. اسی طرح نبی اور منبے یہ حجاج کے بیٹے ہیں، انہوں نے یہ کہا کیا خدا کو محمد کے علاوہ کوئی اور پیغمبر بنانے کے لیے نہیں ملا تھا؟ یہ باتیں سننی آسان ہے، بیان کرنی آسان ہے، لیکن اگر ہمیں کوئی کچھ کہے پھر ان باتوں کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ کتنی ہماری تذلیل ہوئی ہے، کتنی ہماری تحقیر ہے. وہ 2 بھائی کہتے کیا خدا کو دھرتی میں محمد کے علاوہ کوئی اور نبی بنانے کے لیے نہیں ملا تھا؟ کس درجے کی حقارت ان کے ذہن میں تھی. اسود بن عبد المطلب وہ غریب صحابہ کو دیتا اور یہ بھی سردار تھا، یہ آنکھیں مٹکاتا اور یہ تالیاں بجاتا، سیٹیاں بجاتا اور کہتا دیکھو جی یہ کیسر و کسریٰ کے اوپر بادشاہی کرنے والے جا رہے ہیں، کیسر و کسریٰ کے اوپر بادشاہی کرنے والے جا رہے ہیں، دیکھو جی یہ جنت کے وارث چاہ رہے ہیں. اور آنکھیں مٹکا کر دیکھتا. میرے نبی نے بد دعا کی اللہ اس کو اندھا کر دے، اللہ اس کو اندھا کر دے. یہ میرے غریب صحابہ کو تانا دیتا ہے. وہ کہتا ہے یہ جا رہے ہیں کسریٰ، جس طرح طالبان کے بارے میں کہتے ہیں یہ امریکہ سے لڑ رہے ہیں، یہ داڑھی ٹوپی والے دنیا کی سپر طاقتیں، ٹیکنالوجی کا عروج جن کے پاس ہے، انہوں نے افغانستان کے پہاڑوں کو ریت بنا دیا ہے. ملا ان کا مقابلہ کر رہا ہے لیکن ملا قوت ایمانی کی بدولت ڈٹا رہا، دنیا کے کفر کو شکست دی یا نہیں دی جی. اور جس ملا کے بارے میں اسود بن عبد المطلب کہتا تھا اسی ملا نے لاٹھیاں اس کے پاس تھی، بدر کے میدان میں اپنے سے 3 گنا منظم فوج کو شکست فاش سے 2-4 کیا تھا یا نہیں تھا؟ مقام احد میں دیکھو، مقام حنین میں دیکھو، مقام خندق میں دیکھو، فتح مکہ کے دیکھو، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک کے اندر جزیرۃ العرب کے اوپر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا. پھر اسی ملا نے ابو بکر کی صورت میں اور آگے جا کر اسلام کا پرچم لہرایا. پھر اسی ملا نے عمر کی صورت میں 22 لاکھ مربع میل کے اوپر اسلام کا پرچم لہرایا. پھر اسی ملا نے عثمان کی صورت میں 44 لاکھ مربع میل کے اوپر اسلام کا پرچم لہرایا. پھر اسی ملا نے علی گڑھ مرتضیٰ کی صورت میں اسلام کا پرچم لہرایا. پھر اسی ملا نے حسن کی صورت میں، پھر اسی ملا نے سیدنا امیر معاویہ کی صورت میں 64,65,000 مربع میل کے اوپر اسلام کا پرچم لہرایا. اور امیر معاویہ کہتے تھے میری سلطنت کے اندر حسین و جمیلہ عورت زیورات سے لدی ہوئی سلطنت کے ایک طرف سے داخل ہو دوسری طرف نکل جائے، کوئی میلی آنکھ تو اٹھا کر دیکھے، امیر معاویہ اس کی آنکھ اٹھا کے نکال کر ہتھیلی کے اوپر رکھ دے گا. 21 پاکستان بنتے ہیں جس کے اوپر امیر معاویہ کی حکومت تھی. تو وہ کہتے اچھا حضور کہتے نا ایک دن کسریٰ کے اوپر ہماری حکومت ہوگی، ایک دن روم کی بادشاہی ہمارے ہاتھ میں ہوگی. یہ اسود بن عبد المطلب سردار تھا نا، یہ سرداری کا نشہ بڑا عجیب ہوتا ہے، بڑا جی ہونا عبد المولوی اللہ ووٹ آنا کیڑا کام ہے. کیوں بھائی آج ووٹ کیا ہے؟ ووٹ چونکہ سرداری اور حکومت ملنے کا ذریعہ ہے تو سردار کہتے ہیں مولوی کا ووٹ سے کیا کام ہے؟ تو وہ سردار بھی کہتا اچھا
یہ فقیر، یہ ملا جا رہا ہے، یہ کسرا کے بادشاہ جا رہے ہیں، پھر تالیاں بجاتا، سیٹیاں بجاتا، آنکھیں اٹھا کر مٹک کے دیکھتا، دیکھو جی دیکھو، یہ کسرا کی بادشاہت کے وارث جا رہے ہیں، یہ جنت کے وارث جا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا میرا اللہ اس کو اندھا کر دے۔ میرے اللہ تان کس کے اوپر کرتا تھا؟ جی حضور فرماتے ہیں اللہ اللہ لا تتخذوهم من بعد، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعدی غرضا، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، میرے جانے کے بعد ان کو تان و تشریح کا نشانہ نہ بنانا۔ فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، جس نے ان سے محبت کی میں محمد کی وجہ سے ان سے محبت کی۔ کیوں بتاؤ ابو بکر سے محبت کیوں ہے آپ کو؟ میرے نبی کا غلام تھا۔ عمر سے محبت کیوں ہے؟ میرے نبی کا غلام تھا۔ ابو جہل سے نفرت کیوں ہے؟ میرے نبی کا دشمن تھا۔ ابو لہب سے دشمنی کیوں ہے؟ میرے نبی کا دشمن تھا، اگرچہ چچا تھا۔ فمن احبهم فبحبی احبهم، جس نے ان سے محبت کی میں محمد کی وجہ سے ان سے محبت کی۔ ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، جس نے ان سے دشمنی رکھی میری وجہ سے اس نے ان کے ساتھ دشمنی رکھی، کیونکہ یہ میرے ساتھی ہیں۔ ومن آذاهم فقد آذانی، سنو میرے نبی کی حدیث، جس نے میرے صحابہ کو تکلیف دی اس نے میں محمد کو تکلیف دی۔ ومن آذانی فقد آذ اللہ، جس نے میں محمد کو تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ ومن آذ اللہ فیوشک ان یاخذہ، جس نے اللہ کو تکلیف دی ہے قریب ہے کہ اللہ اس کو اپنی گرفت میں پکڑ لے۔ اور حضور نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم، جب تم دیکھو کہ لوگ میرے صحابہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں تو تم انہیں کہو تمہارے شر کے اوپر اللہ کی لعنت برسے۔ تمہارے شر کے اوپر اللہ کی کون سا شر ہے؟ صحابہ کو برا بھلا کہنے والا۔ اور صحابہ کے گستاخ کے بارے میں حدیث میں موجود ہے، میرے نبی نے فرمایا لا تواکلوہم ولا تجالسوہم ولا تناکحوہم، ان کے پاس بیٹھنا بھی نہیں ہے، ان کے ساتھ کھانا بھی نہیں ہے، ان سے رشتہ اور نکاح بھی نہیں کرنا۔ ان سے رشتہ اور یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، اللہ کو بھی بڑے پیارے ہیں محمد کے اصحاب، اور محمد کو بھی اپنی جماعت بڑی پیاری ہے۔ اگر کوئی کتا بھونکتا ہے تو صحابہ کا کچھ بھی نہیں بگڑتا، وہ اپنا ہی بگاڑ رہا ہے۔ تو یہ کہتا وہ تھا اسود ابن یغوث، ایک اور سردار تھا، یہ حضور کے ماموں کا بیٹا تھا۔ یہ کیا کہتا تھا؟ فقراء مسلمین کو دیکھ کر کہتا دیکھو جی فارس کے بادشاہ جا رہے ہیں، یہ بھی وہی کہتا فارس کے بادشاہ دے رہے ہیں۔ اور پھر جب یہ حضور کے پاس گزرتا تو یوں یہ لب کشائی کرتا، یوں بکواس کرتا، آج آسمان سے کوئی بات نہیں آئی ہے۔ حضور کہتے ہیں نا کہ آسمان سے قرآن اترا، آج آسمان سے کوئی نئی بات نہیں آئی ہے۔ مذاق اڑاتا تھا کہ تو آسمان کی بات تو کرتا ہے، یہ بات وہ کہتا۔ پھر وہ حارث بن قیس سہمی، قبیلہ سہم کے ساتھ اس کا تعلق تھا، وہ یہ کہتا غریب صحابہ کو کہ خدا کی قسم معاذ اللہ محمد نے تمہیں دھوکے میں رکھا ہوا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا ہے، یہ دھوکہ ہے۔ قرآن نے اس کا تذکرہ کیا واللہ ما یہلکنا الا الدہر، کہتا اللہ کی قسم ہمیں زمانہ جو ہے وہ مارتا ہے، مرور زمانہ کے ساتھ لوگ پیدا ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، بس یہی دنیا کی زندگی ہے۔ اللہ یہ پیغمبر کی جب دشمنی کرتے حضور علیہ السلام بھی پریشان ہوتے، اللہ نے قرآن اتارا میرا پیغمبر فاصدع بما تؤمر، آپ کو جس دین کا حکم دیا گیا ہے آپ اس کو کھول کر بیان کریں، وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں کی پرواہ مت کیجیے، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، میرا پیغمبر ہم آپ کو کافی ہیں مذاق اڑانے والوں کی جانب سے، ہم آپ کو یہ میں بتاؤں۔ لوگ کہتے ہیں اسلام تلوار کے زور سے پھیلا، اسلام طاقت کے زور سے پھیلا۔ یہ واقعات جو میں نے پچھلے جمعہ پر بھی بیان کی ہیں اور آج بھی بیان کری ہیں، آپ کا ضمیر زندہ ہے تو میری بات کا جواب دیجئے، کیا اسلام طاقت کے زور سے پھیلا ہے یا اسلام کو طاقت کے زور سے دبانے کی کوشش کی گئی ہے؟ بولتے نہیں ہیں جی، جو بولے اللہ اس کو جنت عطا فرمائے۔ میں ایک بات پوچھ رہا ہوں بطور استاد کہ اتنے واقعات سننے کے بعد جو لوگ دعویٰ کرتے ہیں، کفر کے لوگ جنہوں نے تاریخ لکھی ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، اسلام طاقت کے زور سے پھیلا ہے، میں ان لوگوں سے مخاطب ہوں کہ جن لوگوں نے اسلام کو مٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا، کہاں گیا تمہارا ضمیر؟ انصاف نہیں کرتا۔ اسلام کو مٹانے کے لیے مال بھی دھوکا گیا، سرداری کی بدماشی بھی چلائی گئی، مال کی بدماشی بھی چلائی
جتھے کی بدماشی بھی چلائی گئی، اور اسلام تو مظلومیت کی حالت میں پھلا پھولا ہے۔ تمہیں مشرکین مکہ کے سرداروں کے مظالم نظر نہیں آتے؟ اور جھوٹے مورخین تم بکواس کرتے ہو کہ اسلام طاقت کے زور سے پھیلا ہے۔ نہیں، اسلام طاقت کے زور سے نہیں پھیلا، اسلام میرے نبی کے اخلاق سے پھیلا ہے، اسلام میرے نبی کے۔ بس میں آخر میں دو باتیں اور عرض کر کے ختم کر دیتا ہوں اس عنوان کو، پھر آگے اگلے جمعے پر بیان کرنا ہے معجزہ شق قمر۔ قریش مکہ آ گئے نا کہ چاند کو 2 ٹکڑے کر دینا تو ہم آپ کو نبی مان لیں گے، ہم آپ کو۔ تو پھر میرے نبی نے یوں اشارہ کیا اور چاند 2 ٹکڑے ہوا، پوری دھرتی نے دیکھا۔ وہ انشاءاللہ وہاں اگلے جمعے سے 1:15 بجے اس چیز کو بیان کریں گے۔ بس اس بات کو میں ختم کرنے والا ہوں۔ اللہ نے اس آیت میں فرمایا میرا پیغمبر مشرکوں کی پرواہ کیے بغیر جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس کو کھول کر بیان کریں، آپ اس کو۔ ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ کسی سے ڈرنا مرنا، ووٹ دیتے ہیں تو دے، نہ دے تو حق نہیں چھپایا جا سکتا۔ عزت کرتے ہیں تو کریں لیکن حق نہیں چھپایا جا سکتا، نہیں کرتے تو نہ کریں، حق نہیں چھپایا جا سکتا۔ فاصدع بما تؤمر، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے آپ اس حکم کے اوپر کھول کر بیان کریں اس کو۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور میرا پیغمبر مشرکوں سے منہ ہی موڑ لے، آپ ان کی طرف توجہ نہ دیں۔ باقی رہی بات کہ یہ سردار ہیں، یہ مالدار ہیں، ان کے پاس جتھا ہے، اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، میرا پیغمبر جو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں نا، ہم آپ کو کافی ہیں، ہم آپ کو۔ پھر کیا ہوا؟ میرے نبی طواف کر رہے تھے اور طواف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں، جبریل امین آ گئے، جبریل آپ کے پاس ہے، ادھر سے ولید ابن مغیرہ آیا، جبریل امین کو میرے نبی نے بتایا کہ جبریل یہ ظالم ہے، اسلام کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ جبریل نے اس کے سر کی طرف اشارہ کیا، جبریل نے کہا اس کا کام تمام ہو گیا، اور پھر اس کی شاہ رگ کی طرف اشارہ کیا، جبریل نے کہا اس کا کام تمام ہو گیا۔ یہ اسود ابن یغوث کے سر کی طرف اشارہ کیا جبریل نے، یہ جب گزرا جبریل نے کہا اس کا کام بھی تمام ہو گیا، اور اسود ابن عبد المطلب کے اس کی آنکھوں کی طرف اشارہ کیا، تو جبریل کہتا ہے حضور کو کہ اس کا کام بھی تمام ہو گیا ہے، اور پھر حارث کی طرف اشارہ کیا، اس کا کام بھی جبریل کہتے ہیں کہ یہ پورا ہو گیا ہے۔ اور یہ 5 سردار تھے، حارث، اسود ابن مطلب، اسود ابن یغوث، ولید ابن مغیرہ، یہ 5 سرداروں کی طرف جبریل نے انگلی کا اشارہ کیا، اور عاص بن وائل، حضرت عمر بن عاص کا والد، جبریل نے اس کے پاؤں کے تلوے کی طرف اشارہ کیا، اور میرے نبی کو جبریل نے کہا اس کا بھی کام ہو گیا ہے۔ عاص بن وائل گدھے کے اوپر جا رہا تھا اور گدھا کودا اور یہ کیکر کے کانٹوں میں جا پڑا، ایک کانٹا اس کے تلوے میں لگا اور یہ پاؤں اتنا پھولا جتنا اونٹ کی گردن ہوتی ہے، چیخ چیخ کر اسی کانٹے کے درد سے مر گیا۔ اور جس کے سر کی طرف اشارہ کیا تھا اس کے سر میں اس کے بعد پھوڑے اور پھنسیاں نکلے، بدبو آتی تھی، سر پھٹ گیا، اسی سے مر گیا۔ جس کے پیٹ کی طرف اشارہ کیا اس کے پیٹ کے اندر مروڑ اٹھا، یہاں تک کہ بھی روایات میں آتا ہے کہ اس کا پاخانہ سرین کے بجائے منہ سے باہر آتا تھا، اسی میں مر گیا۔ اور یہ اسود ابن عبد المطلب جو آنکھیں مٹکا کر ادھر دیکھتا تھا، یہ کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھا تھا اور اپنے بیٹوں کو پکارتا ہے آؤ میرے بیٹو مجھے چھڑاؤ، کوئی شخص موجود ہے جو کانٹے لے کر میری آنکھوں میں چبھو رہا ہے۔ اس کو کہا تھا نا میرے نبی نے اللہ اس کو اندھا کر دے، کانٹے چبھو رہا ہے۔ بیٹے آ گئے، وہ کہتے ابا یہاں تو کوئی نہیں ہے، آنکھیں زخمی ہو گئی، انہی کانٹوں کی چبھن کی وجہ سے فرشتوں نے کانٹے چبھے اور یہ اندھا ہو گیا ہے۔ اور وہ ولید ابن مغیرہ جس کی شاہ رگ کی طرف اشارہ کیا، وہ بڑا سردار تھا، بڑا متکبر تھا، کوئی آدمی تیر بنا رہا تھا، تیر نکلا اور اس کی پنڈلی میں جا پڑا، لیکن اس کے تکبر اتنا تھا اس نے اڑ کر تیر نکالنا گوارا ہی نہیں کیا کہ لوگ کیا کہیں گے کہ جھک کر تیر نکال رہا ہے، اسی تیر کی خراش کی وجہ سے پورا جسم شل ہو گیا اور اسی اس کے اندر موت ہو گئی۔ میرا پیغمبر فاصدع بما تؤمر، آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کو آپ کھول کر بیان کریں۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، یہ مشرک سردار ہوں تب، یہ مشرک مالدار ہوں تب، یہ مشرک دلیر ہوں تب آپ ان کی پرواہ نہ کریں، ان سے منہ موڑ کر رکھیں۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، باقی رہی یہ آپ کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، آپ کے صحابہ کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، تو میں اللہ کو قدرت ہے، میں کافی ہوں ان مذاق اڑانے والوں کو تباہ و برباد کرنے کے اوپر۔ اللہ نے 5 سرداروں کو جبریل کی انگلی کے اشارے سے اڑا کے رکھ دیا۔
تو آپ بھی دین حقہ کے دائی بنیں گے انشاءاللہ. اللہ توفیق عطا فرمائے. یہاں سے آگے دوسرے علماء سیرت کے دوسرے پہلو کی طرف، وہ جو معجزات کو طلب کرتے تھے، وہاں ہم جائیں گے. اب ایام ذی الحجہ کے بارے میں ایک حکم میرے ذہن میں آ رہا ہے، وہ سن لیں کہ نامی ذی الحجہ کو سوموار کو عید ہے، اتوار کے دن فجر کی نماز سے لے کر نامی کو، 10ویں کو، 11ویں کو، 12ویں کو اور 13ویں کی عصر تک، کتنے دن؟ 5 دن. نامی کی فجر سے لے کر 13ویں کی عصر تک تکبیرات تشریق پڑھنا ہر مرد کے اوپر بھی اور ہر عورت کے اوپر بھی پڑھنا ہے، اونچی متوسط آواز کے ساتھ. ایک مرتبہ متوسط تھوڑی سی اونچی آواز کے ساتھ علیحدہ پڑھے نماز، تب جماعت کے ساتھ پڑھے، تب گھر میں عورتیں نماز پڑھ رہی ہیں ان کو بھی جا کر بتانا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اور یہ پڑھنی ہے 5 دن تکبیرات تشریق. یہ ہر آدمی کے اوپر پڑھنا واجب ہے، اور اگر کسی نماز میں رہ جائے اس کی قضا نہیں ہے، پھر اس سے توبہ استغفار کریں. تو یہ 13ویں تک آپ نے پڑھنی ہے. ایک مرتبہ سنت ہے اور ایک مرتبہ سے زائد صحیح قول کے مطابق خلاف سنت ہے. اور ان دنوں میں باقی جو قربانی کے ایام باقی رہ گئے ہیں